سری نگر جموں کشمیر کے بزرگ سمندری بابا بہت ہی خوبصورت مزار۔ کینسر کے مرض میں مبتلا انگریز کیسے ٹھیک ہوا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تمام دیکھنے والے عاشقان اولیاء کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں زاہد کشمیری۔ ناظرین، آج جن بزرگ ہستی کے مزار شریف کی آپ زیارت کریں گے، ان کا نام حضرت سید غلام نبی شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، المعروف سمندر والی سرکار۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے آپ کو بابا جی سرکار اور سمندر والی سرکار کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مقبوضہ کشمیر سری نگر میں ہوئی۔ 1967 میں کشمیر چھوڑ کر آپ کراچی سندھ تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار گلشن حدید بن قاسم کراچی سے آگے گگر پھاٹک سے پہلے مرجع خلائق ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید غلام محمد شاہ ہے۔ محسن کشمیر امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہیں آپ۔ امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران سے ہجرت کر کے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مقبوضہ کشمیر تشریف لائے، اور آپ بابا جی سرکار سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب سے ہیں۔ ان کی اولاد سمندری سرکار کے پیر و مرشد کا نام حضرت سید سخی صوفی سلامت علی شاہ المعروف چھتری والی سرکار۔ آپ کا مزار پر انوار راوی روڈ لاہور میں واقع ہے۔ ماشاءاللہ آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت کے گنبد شریف کی، اور بہت ہی پیارا یہ مزار پر انوار بنا ہوا ہے۔ احاطہ ماشاءاللہ باغیچہ، ہریالی، درخت، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مزار شریف بنا ہوا ہے۔ آبادی سے کافی دور ہے اور بہت پرسکون جگہ ہے۔ حضرت سمندری سرکار آل رسول ہیں، ماشاءاللہ کافی یہاں سکون ملا مجھے آ کر۔ یہاں انہوں نے ایک کنواں کھودا تھا، اسی کا پانی یہاں پر ہے۔ ہلکا سا نمکین ہوتا ہے پر بہت بہترین صاف ستھرا پانی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیاتی میں ہی کہا تھا کہ میرے کنویں کا جو پانی پیے گا، یعنی کہ یہ آب شفا ہے۔ اور جب 1967 میں حضرت سمندری سرکار کراچی سندھ تشریف لائے تو یہاں کلفٹن ساحل سمندر پر آپ نے ایک یعنی کہ ساحل سمندر پر آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مہدی رکھا۔ بعد میں اس کا نام آپ نے تبدیل کر کے مسجد عرفات رکھ دیا۔ DHA فیز 8 پر یہ مسجد ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہاں تشریف لائے جہاں ابھی آپ کا مزار پر انوار ہے۔ تو یہاں پر آپ کا چلہ گاہ بھی ہے، آپ اس کی بھی زیارت کریں گے، اور آپ کی چارپائی بھی ہے، اس کی بھی آپ زیارت کریں گے۔ اور مسجد علی جو آپ نے یہاں تعمیر فرمائی، جس کا آپ کو حکم ہوا کہ ایک مسجد یہاں تعمیر کریں اور اس کا نام علی رکھیں، تو بابا جی سرکار نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی وہ مسجد تعمیر کروائی۔ سامنے آپ آب شفا پانی دیکھ رہے ہیں، اور کنویں کی بھی آپ یہاں پر زیارت کریں گے جو آپ نے کھدوایا، اور وہاں سے یعنی کہ موٹروں کے ذریعے یہاں اس ٹینکی میں پانی آتا ہے، تو لوگ یہاں پیتے بھی ہیں اور گھر بھی لے جاتے ہیں۔ اور یہ لنگر خانہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بابا جی سرکار کا فرمان ہے کہ جو میرے مزار پر یعنی کہ آئے جو یہاں پر میرے آستانے پر، تو مسجد علی میں یعنی کہ میری مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرے حاجت کے، تو اس کی جو بھی مراد ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو الحمدللہ میں بھی آیا بابا جی سرکار کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، فاتحہ پڑھی، آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی، اپنے ناظرین کے لیے بھی دعا کی،
اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. یہ رستہ ہے جو بابا جی سرکار کے چلے کی طرف جا رہا ہے, اور یہ غار نما جگہ ہے, چلہ ہے, چلہ گاہ ہے, جہاں اب کمرہ بنا دیا گیا ہے. ابھی آپ زیارت کریں گے اس جگہ کی. سمندر والے میرے سرکار, سمندر والے میرے سرکار. اب ہم آ چکے ہیں حضرت کی چلہ گاہ پر. سامنے یہ شیشے میں ان کی چارپائی مبارک ہے, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چٹان ہرا کلر جس پہ ہوا ہے, الحمدللہ میں نے یہاں دعا بھی کی کہ جہاں بزرگان دین کی چلہ گاہیں ہوتی ہیں, انہوں نے اللہ کا ذکر وہاں کیا ہوتا ہے, قیام, قرآن کریم کی تلاوت, تو وہاں برکات قیامت تک رہتی ہیں برکت. تو میں نے الحمدللہ یہاں دعا بھی کی. بابا جی کے مزار پر انوار یعنی کہ قبر مبارک پر جن آپ کے مرید خاص کی ڈیوٹی ہے, نذیر احمد بھائی, ان سے بھی الحمدللہ ملاقات ہوئی, اور انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا, اور انہوں نے ایک کرامت بابا جی کی بتائی. ماشاءاللہ آپ سامنے زیارت کر رہے ہیں, بابا جی کا فوٹو بھی ہے اور چارپائی بھی ہے یہاں چلہ مبارک میں. اور احمد نذیر بھائی جو بابا جی کے خادم خاص ہیں, جن کی ڈیوٹی آپ کے مزار پر ہے, انہوں نے کرامت بابا جی کی یہ بتائی کہ تقریباً شاید کہہ رہے تھے کہ 4 انگریز آئے بابا جی کے حیاتی میں بابا جی کے پاس. ان میں سے ایک انگریز کو کینسر تھا, تو بابا جی پان کھایا کرتے تھے. آپ نے پان والا لعاب نکال کے اس انگریز کے سینے پر یعنی کہ سامنے چھاتی پر سینے پر لگایا, اور کہا اس کو 3 دن تک نہیں دھونا. تو اس نے ایسا ہی کیا, 3 دن تک نہیں دھویا. اس کے بعد جب اس نے جا کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو اس کا کینسر بالکل ختم ہو چکا تھا. تو بابا جی سے اس نے آ کے پوچھا یہ کیسے لعاب لگانے سے, یہ کون سی دوائی تھی؟ تو بابا جی نے فرمایا یہ کلام اللہ کی دوائی تھی, یعنی کہ اللہ کے ذکر کی برکت تھی کہ ماشاءاللہ اللہ والوں کے لعاب میں بھی شفا ہوتی ہے. اب آپ کو ہم زیارت کرواتے ہیں مسجد علی کی, جس کے بارے میں بابا جی نے فرمایا کہ جو میری مسجد میں 2 نفل حاجت کے پڑے اور جو دعا کرے قبول ہوگی, انشاءاللہ آپ اس کی زیارت کریں گے. اور تمام عاشقان اولیاء سے عرض ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, ویڈیو کو لائک کر دیجئے, تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. مسجد علی کی تعمیر کے بعد ایک بار پھر آپ اپنی پہلی مسجد جو مسجد عرفات کلفٹن فیز 8 میں جو آپ نے تعمیر کروائی تھی وہاں گئے, اور پھر وہاں پر آپ کچھ دن آپ نے قیام فرمایا, اور 12 جمادی الاول کو اس دار فانی سے آپ نے پردہ فرمایا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک 12 جمادی الاول سے 14 جمادی الاول تک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے. تو آپ تمام سے عرض ہے کہ جو کراچی میں ہیں یا آس پاس سندھ میں ہیں, جو آ سکتے ہیں لازمی بابا جی کے مزار پر آئیں, انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی. جو مرید خاص ان کے جو تھے یعنی کہ خادم خاص جو مزار شریف میں مجھے ملے, نذیر احمد بھائی, وہ بتا رہے تھے کافی بے اولاد لوگ آتے ہیں. میں ان کو بابا جی کے مسجد میں مسجد علی جو یہاں پر مزار پر انوار کے قریب ہے, تو یہاں پر میں ان کو لے جاتا ہوں. وہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھتے ہیں, تو ان کو ماشاءاللہ کافی سارے بے اولاد لوگوں کو اولاد ہوئی, کافی لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آپ سے عرض ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت غلام نبی شاہ کشمیری المعروف سمندری بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیجیے. اللہ کریم آپ تمام کے دکھ درد غم پریشانیاں دور فرمائے, آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے, اور مجھے اور آپ کو اولیاء کرام کا با ادب بنائے. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر کو سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی 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 سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق بیک گراؤنڈ. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو
ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی نعت پڑھ رہے تھے، آپ نے نعت سماعت فرمائی. سامنے آپ زیارت کریں قبر مبارک کی، حضرت کے روضے کی. اندر مزار شریف کی ویڈیو نہیں بنانے دیتے، باہر سے جو ویڈیو آ سکی میں نے بنائی. اللہ کریم آپ کے دکھ درد غم پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک آپ پر